اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے خوبصورت ملک میں تاریخی پرکشش مقامات کی بہتات ہے۔ یہ قدیم یادگاروں، زیر زمین شہروں، محلات اور کھنڈرات سے بھرا ہوا ہے۔ ملک میں ایک متحرک ثقافت، مزیدار کھانے اور دوستانہ لوگ ہیں۔ ان کے مناظر شاندار ہیں جو اسے دنیا کے پرفتن مقامات میں سے ایک بناتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ترکی سرکاری طور پر جمہوریہ ترکی جنوبی مشرقی یورپ کا ایک ملک ہے۔ اس کا رقبہ 7,83,562 مربع کلومیٹر ہے۔ ملک کا دارالحکومت انقرہ اور استنبول ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ استنبول کا 3% حصہ یورپ میں جبکہ 97% حصہ ایشیا میں واقع ہے۔ اس کی سرکاری زبان ترکی ہے۔ ترک لیرہ اس کی سرکاری کرنسی ہے۔ اس کے 8 سرحدی ممالک ہیں جو شام، عراق، ایران، آرمینیا، آذربائیجان، جارجیا، بلغاریہ اور یونان ہے۔ سرکاری رنگ سفید ہے اور سرکاری نشان ستارہ اور ہلال۔ عثمانی سلطنت کے بعد جمہوریت کا اعلان 29 اکتوبر 1923 کو ہوا۔ اس ملک میں قدرتی وسائل بے شمار ہیں اور قابل کاشت زمین 49.5% ہے۔ ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، آٹو موبائل، الیکٹرانکس، کان کنی، اسٹیل، پیٹرولیم، تعمیر، لکڑی اور کاغذ ترکی کی صنعتیں ہیں۔ اگرچہ ملک زیادہ تر سیکولر ہے، اسلام ترکی میں ایک بڑا مذہب ہے۔ مسلمان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے کیلنڈر پر نماز کے لیے مخصوص وقت لکھا ہوتا ہے۔ ترکی میں مسلمان بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں۔ استنبول پہلے قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا جو رومی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ استنبول 2000 سال تک 3 سلطنتوں کا دارالحکومت رہا: رومی، عثمانی اور بازنطینی سلطنتیں۔ استنبول واحد شہر ہونے کی وجہ سے مشہور ہے جو 2 براعظموں یعنی ایشیا اور یورپ کا حصہ ہے۔ استنبول ٹنل دنیا کا دوسرا قدیم ترین زیر زمین ریلوے نظام ہے۔ ترکی کے لوگ محب وطن کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ انہیں کبھی بھی اپنے ملک کے بارے میں شکایت یا برا بھلا کہتے نہیں سنیں گے۔ وہ اپنے جھنڈے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ پورے ملک میں ہر جگہ رکھا جاتا ہے۔ احترام کی علامت کے طور پر کسی بزرگ کا ہاتھ چومنا یہاں پر عام ہے۔ ملک میں 2 مقامات ہیں جو قدیم دنیا کے 7 عجائبات کا حصہ ہیں۔ وہ آرٹمس کا مندر اور ہولی کارنسس کا مقبرہ ہے۔ تحریر کی پہلی نشانیاں اناطولیہ ترکی میں پائی گئی۔ یہ 1950 قبل مسیح میں تھا جب آشولی کھنڈرات میں مٹی کی گولیاں ملی تھیں۔ دنیا کا سب سے قدیم ریشمی قالین میولانا میوزیم میں رکھا گیا ہے جو کونیا میں واقع ہے۔ انسان کو معلوم ہونے والے پہلے سکے صفاڑ میں 7ویں صدی قبل مسیح میں دریافت ہوئے۔ انسان کو معلوم ہونے والی پہلی یونیورسٹی ہرن میں واقع ہے۔ پہلا انسان ساختہ کرسچن چرچ اناطاکیہ میں دریافت ہوا تھا۔ اناطالیہ میوزیم میں 5000 سے زیادہ آرٹ کی نمائش ہے جو اسے دنیا کے بہترین عجائب گھروں میں سے ایک بناتی ہیں۔ سب سے قدیم تسلیم شدہ انسانی بستی کیٹل ہوک میں واقع ہے جو وسیع ترکی میں واقع ہے۔ سینٹ نیکولس جو سینٹا کلاز کے نام سے مشہور ہے ترکی میں پیدا ہوئے۔ ترک ثقافت میں قالین کی بہت اہمیت ہے۔ سینکڑوں میریناس اور ساحلوں پر نیلا پرچم ہے۔ یہ صرف یورپ کے صاف ترین اور بہترین ساحلوں کو دیا جاتا ہے۔ رنگ فیروزی فرانسیسی لفظ ٹریکویس سے ماخوذ ہے جو جنوبی ترک کے بحیرہ روم میں حیرت انگیز رنگ کی نمائندگی کرتا ہے۔ پرندوں کی انواع جو ترک کہلاتی ہیں ان کا نام ترک ملک سے پڑا۔ ترکی کا کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے۔ وہ اپنے کباب اور سمندری غذا کے لیے سب سے مشہور ہے۔ ترکی میں آپ کو چکن سے بنا ایک میٹھا ملے گا جسے ٹوگ گوکسو کہتے ہیں۔ آئس کریم اسٹریٹ فروش صارفین کو راغب کرنے کے لیے سرکس کلاؤن پرفارمنس بھی پیش کرتے ہیں۔ سوپ ترکی کے کھانوں کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یورپ کی سب سے مشہور کافی ترکی میں بنتی ہے۔ جولیس سیزر کا مشہور قول میں آیا، میں نے دیکھا اور میں نے فتح کر لیا ترکی کے بحر اسود میں بولی جاتی تھی۔ ترکی میں 10 سے زیادہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہیں پائی جاتی ہیں۔ بائبل میں نوح کی کشتی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرقی ترکی میں واقع پہاڑی ارارات پر اتری تھی۔ نیلی مسجد اپنے اندرونی حصوں کے ارد گرد نیلی دیواروں کے لیے مشہور ہے۔ یہ استنبول میں واقع ہے جو 1600 کی دہائی میں بنائی گئی تھی۔ کاس میں دنیا کا سب سے قدیم جہاز کا ملبہ ملا۔ اسے فی الحال سب میرین آرکیالوجی میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ وہ پہلے ممالک میں سے تھے جنہوں نے خواتین کو ووٹ دینے کے لیے اجازت دی۔ ملک میں مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ 1750 میں ترکی میں خواتین کے حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے ادارے موجود تھے۔ سودے بازی ترک ثقافت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ یہ زیادہ تر استنبول کی سڑکوں پر نظر آتا ہے۔ ترک لوگ ایک مخصوص میٹنگ میں ہینڈ شیک پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔
دوستوں اور گھر والے عموماً گالوں پر 2 بوسے دے کر ایک دوسرے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بزرگوں کے لیے ان کے داہنے ہاتھ کو چومنا اور پھر اپنی پیشانی ان کے ہاتھ پر رکھنے کا رواج ہے۔ کمرے میں داخل ہونے پر وہاں موجود سب سے پہلے بزرگ کو سلام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طرح جدید ترکی بھی مغربی فیشن سے متاثر ہو کر آرام دہ لباس پہنتے ہیں۔ روایتی ترکوں کے لیے وہ ایشیا میں ملتے جلتے لباس پہنتے ہیں جو اون، کپاس اور ریشم سے بنے ہوتے ہیں۔ ترک اپنے خاندان کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ ہر ممکن موقع پر ایک ساتھ ملتے ہیں۔ خاندان کے ہر فرد کے لیے یہ معمول ہے کہ وہ بغیر کسی سوال کے ہر کسی کے کیریئر کی حمایت کرے۔ ایک دلچسپ حقیقت جس سے زیادہ تر لوگ واقف نہیں وہ یہ ہے کہ ترکی فیس بک سے محبت کرتا ہے۔ اس ملک کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ درجہ بند فیس بک کے صارفین سمجھا جاتا ہے۔ کہانیاں، ناول اور مہاکاوی نظمیں ترکی کی ثقافت کا حصہ ہے۔ ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں۔